حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنی اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوتا اور اسلام کا یہ محافظ بار بار بچ جاتا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو اپنی شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پڑ رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپناٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ دہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کو ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈز تک بن چکے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جاوا الازدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ اس نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر چست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بلائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈز کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی تھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی۔
صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے، وہ اس معرکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی ہی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر آ گئے، وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشنے کا وعدہ کیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کمیشتکن نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ کمیشتکن الصالح کے ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔